علمی پوائنٹ نمبر 1 بھائیو، یہ جو کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، یعنی گاڈ کا نظریہ ایک فریب دیا گیا نظریہ ہے. اس کتاب کے اوپر اگر میں ایک جملے میں اپنا ایکسپرٹ اوپینین بیان کروں تو وہ ایک جملے کی شکل میں یوں بنے گا کہ یہ کتاب جو ہے ریونج آف بیس لیس اینڈ نان سائنٹیفک تھاٹس اینڈ بلیفز آف کرسچینٹی. موجودہ عیسائیت کے بے بنیاد اور سائنس کے خلاف عقائد اور نظریات کا رد عمل ظاہر ہوا ہے، کیونکہ رچرڈ ڈاؤکنز خود بھی ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، اور اس نے جب عیسائیت کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اور نیو ٹیسٹمنٹ کو، تو اس کو اس میں ایسی چیزیں نظر آئی کہ اس نے کہا یہ کلام تو ماننے کے قابل ہی نہیں ہے. اور بھائیو، یہ جو سائنٹیفک ایررز بیسیکلی کرسچینٹی کی کتابوں میں موجود ہیں، یا جیوز کی کتابوں میں، جوڈائزم میں، انہی چیزوں سے متنفر ہو کر پھر لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آئے جب قرآن کو انہوں نے اسٹڈی کیا. اور 11 ستمبر 2001 کے ٹوئنز ٹاور کے اٹیک کے بعد 9 مہینے کے اندر 34,000 امریکنز نے اسلام قبول کیا، امریکنز پلس یورپین سارے ملا کے. اور 2007 میں جب پاکستان ہمارے ملک میں کلنٹن آیا تو اس نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے آن ایئر یہ بات بالکل کی، لائیو میں نے خود سنی، کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ. امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے، اور ہمارے کریکٹر کی وجہ سے نہیں، اس کتاب کی وجہ سے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر، اور میرا معجزہ ہے وہی کا معجزہ. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد قیامت والے دن میرے ماننے والوں کی تعداد ہوگی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوں گے، اس معجزے کی وجہ سے. آج عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کو ہم پریکٹیکلی ثابت تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے جس معجزے کی بنیاد پر دعوی نبوت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، وہ یہ کتاب ہے. اس کو کوئی بندہ بھی چیک کر سکتا ہے. آج سائنس اپنے عروج پہ ہے، چیک کرے، کوئی ایک آیت بھی اسٹیبلش سائنس کے خلاف دکھا دے. لیکن یہ اتنا بڑا دعویٰ نہ تو جیوز کر سکتے ہیں نہ کرسچنز کر سکتے ہیں. ان کا تو پول پھر رچرڈ ڈاؤکنز نے اس کتاب میں دا گاڈ ڈیلوژن میں کھول دیا، اور میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اور یہ ہے سب سے بڑا ایشو، انتہائی غیر اخلاقی واقعات، شرمناک واقعات. مثلا اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو جیوز بھی مانتے ہیں، کرسچنز بھی مانتے ہیں، تورات کو، اور ساتھ صحائف ہیں مختلف انبیاء کے، دانیال علیہ السلام کا، سموئیل نبی کا، باقی انبیاء کے. اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں باب 19 آیات 29 سے لے کر 38 تک، ان آیات کے اندر میں نے یہ خود پڑھی ہے، میں زبانی کلامی بات نہیں کر رہا، میرے پاس نوٹس بنے ہوئے ہیں، میرے پاس اوریجنل اولڈ ٹیسٹمنٹ کنگز جیمز ورژن موجود ہے، یہ حوالہ میں نے دے دیا. ان آیات کے اندر پوری ایک سٹوری لکھی ہے کہ لوط علیہ السلام کی جب قوم ہلاک کی گئی تو صرف 2 بیٹیاں بچ گئیں. یہ بات تو ٹھیک ہے، جو ایمان لے کر آئی، باقی سب ہلاک ہوئے. تو ان بیٹیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب روئے ارض پہ کوئی مرد نہیں بچا، حالانکہ اس ایریے میں مرد نہیں تھا، باقی پوری دنیا میں تو موجود تھے، ابراہیم علیہ السلام موجود تھے ایک ہی زمانے میں. لہذا اب ہمارے باپ کی نسل اسی صورت آگے چل سکتی ہے کہ ہم اپنے باپ کو شراب پلا کر اور اس کے ساتھ بدکاری کریں، ولیعوذ باللہ تعالی. اور وہ یہاں تک اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ ان بیٹیوں نے پھر لوط علیہ السلام یعنی اپنے باپ کے ساتھ بدکاری کی، اور وہاں سے پھر نسل آگے چلی. یہ جناب بنی اسرائیل کی نسل چل رہی ہے آگے، ولیعوذ باللہ تعالی. اسی طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہی سموئیل 2 باب 11 آیات 2 سے لے کر 6 تک سیدنا داؤد علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے ایک سولجر، اپنے ایک صحابی، اوریا اس کا نام تھا، اس کی بیوی پر عاشق ہو گئے. اس کو انہوں نے نہاتے ہوئے اس کا ننگا جسم دیکھ لیا، اور پھر اپنے اس فوجی کو جنگ کے اندر آگے بھیج کر قتل کروا دیا. اور جب وہ قتل ہو گیا تو اس کی عورت کے ساتھ خود شادی کر لی، ولیعوذ باللہ تعالی. بس استغفر اللہ تو آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہی کچھ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. تو دا گاڈ ڈیلوژن تو پھر رچرڈ ڈاؤکنز لکھے گا نا.
یہ سیم واقعات، یہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، صحب اور سگر کے چیپٹر کے اندر. اور اس سے بھی ایک سٹیپ آگے بڑھ کے اسی کتاب صحب اور سگر کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سکینڈل بنا کے لکھا ہوا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. زید بن حارثہ کی بیوی کے بارے میں، اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے علماء اور بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. جسے شوق ہو تو وہ اس میں سن سکتا ہے. اور اسی طرح کی باتیں تفسیر تبری میں، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کتابوں میں ہونا کافی نہیں ہے. ابن کثیر اور تبری کیوں نہیں مجرم؟ انہوں نے ان سے رزلٹ کوئی نہیں نکالے. کشف المحجوب کا آتھر کیوں مجرم ہے؟ اس نے ان واقعات سے رزلٹ نکالے ہیں، انہوں نے جسٹ نقل کی ہیں. نقل کرنا اور چیز ہوتا ہے، رزلٹ نکالنا اور چیز ہوتا ہے. اس کی سند کو پرکھا جا سکتا ہے، نقل کیا بھئی یہ روایت آئی ہے، سند پر رکھ لی جائے. اور سند تو ظاہر ہے وہ متصل ہے نہیں ہے، من گھڑت ہے. میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. تقریباً 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو ہے، اس میں یہی تو رونا رویا ہے. البتہ الحمدللہ یہ بات ماننے والی ہے کہ اس کتاب قرآن میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے کہ جسے ڈیفینڈ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے. احادیث کی کتابوں میں ہے، پھر وہ صحیح اور ضعیف کا چکر کرنا پڑے گا. ادروائز جو لوگ کہتے ہیں جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے، چاہے اصلی ہو یا جعلی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی، تو وہ تو پھر مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر وہ تو دا گاڈ ڈیلوژن ہی لکھی جائے گی. پھر ہاں الحمدللہ، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں ہماری ٹیکسٹ بک جو ہے یہ قرآن ہے، حدیث ہماری ریفرنس بک ہے. ایک انسانی کوشش ہے، اس میں غلطی بھی لگ سکتی ہے، اسی لیے صحیح اور ضعیف کا فرق. صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے، اور بخاری میں بھی موجود ہے، جس شخص نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. لیکن کوئی ضعیف روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی جس میں یہ آئے کہ جس نے جھوٹی آیت بیان کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تھی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر کے اندر موجود ہے. اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کی باللفظ حفاظت ہے، حدیث بالمفہوم حفاظت ہے. اور اس میں ظاہر جعلی روایتیں بھی ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اسی لیے یہ اسماء و رجال کا علم ڈیولپ کیا گیا. تو یہ رچرڈ ڈاکنز کا جو اعتراض ہے یہ کافی حد تک درست ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری کتاب دا گاڈ ڈیلوژن میں اس نے قرآن کی ایک آیت بھی کوٹ نہیں کی. لہذا اگر میں حلف اٹھا کر یہ خانہ کعبے کے اندر بھی کھڑے ہو کر مطاف میں یہ کہوں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہ رچرڈ ڈاکنز نے قرآن پاک نہیں پڑھا، تو مجھے اپنی قسم کا کفارہ نہیں ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ پوری کتاب میں اس نے ایک آیت بھی نہیں کوٹ کی. اتنے واقعات اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ سے کوٹ کیے، کوئی قرآن کا بھی ایک واقعہ ایسا نقل کیا جاتا، کوئی آیت نقل کی جاتی، کوئی اعتراض کیا جاتا، تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا ریلیجن ہے اور آپ اس کی کتابوں کو ڈسکس ہی نہ کریں اور صرف ماننے والوں کو دیکھیں. اور ظاہر ہے کہ وہ تو سب سے بڑے مجرم ماننے والے مسلمان ہیں جو لوگوں کے لیے اسلام سے دوری کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور اس ٹیکسٹ بک کو نہ پڑھیں. نہ ڈونکینز نے پڑھی اور نہ رسل نے پڑھی، اور دعوے ان لوگوں کے دیکھیں. علمی پوائنٹ نمبر 2، اور وہ ہے بھائیو، رچرڈ ڈاکنز نے اعتراض کیا ہے پرٹیکولرلی جو مسخ شدہ پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر ہوتی ہے. اب آپ خود سمجھ جائیں، یعنی کہ علماء کی کیٹیگری کو، کہ ان کا پورا زور گیٹ اپ کے اوپر ہوتا ہے لیکن اخلاقی اقدار ان کے بالکل نچلے درجے کے ہوتے ہیں. حقوق العباد کے معاملے میں یہ لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے، بس لوگوں کو گیٹ اپ کے اوپر زور دلواتے ہیں، اور جو مورل ویلیوز ہیں ریلیجن کی وہ پس پش ڈال دیتے ہیں. اب آپ لاکھ کہتے ہیں کہ جی ہماری کتاب میں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو آپ جو مسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو آپ تو پھل ہو نا اس اسلام کے درخت کے، تو ہم نے تو آپ کو ہی دیکھنا ہے نا. یہ گلے سڑے پھل دیکھیں گے تو درخت کے بارے میں تو یہ، اب ہم یہ تو نہیں ان کو کہہ سکتے یہ پھل جو ہیں وہ 1400 سال پہلے جا چکے ہیں. تو کتنا شرم کا مقام ہے. اور بلکہ یہ کتاب پڑھ کے تو یقین کریں مجھے اپنے بارے میں بھی بڑا خوف لاحق ہوا کہ ہم کہیں اسلام کے لیے ہرڈل تو نہیں بن گئے ہوئے. یعنی اگر ایک غیر مسلم ہمارے کریکٹر کو سٹڈی کرتا ہے وہ کیا سوچے گا.
गंदगी डालते हैं हम लोग ओपनली सड़कों के ऊपर, जहां चाहेंगे छिलका फेंक देंगे। वहां ये लोग नहीं करते, ऐसे लोगों का ख्याल करते हैं। अब ये जो मॉरल वैल्यूज और अखलाकी अकदार हैं बेसिकली, अब एक आम आदमी को तो इसके साथ गर्ज है, आप माथा घिसा दें नमाजें पढ़ के, इससे मुझे तो कोई फायदा नहीं है। आपकी अखलाकियात से मैं मुतासर हूं, बुरे अखलाक से या अच्छे अखलाक से, तब उसका नफा या नुकसान मुझे पहुंचेगा। और इसी तरीके से ये जो मस्क शुदा जो मजहबी नेचर है, लोगों पर कुफर के फतवे लगाना और यहां तक के कत्ल कर दिया जाए इनको, एक आम मुसलमान को जो कलमा गो है, मैं कहता हूं चाहे उसमें जितनी भी मर्जी बड़ी खराबी पाई जाती है, किसी इंसान की जान लेने का हक अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दिया। सूरतुल मायदा में अल्लाह ताला ने फरमाया किसी एक इंसान को मारा, पूरी इंसानियत का कत्ल है ये। और एक मुसलमान इस्लाम के नाम पर दूसरे मुसलमान की जान ले ले, ये कौन सा इस्लाम है? और जुल्म की इंतहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर 2014 में हम 1 मार्च के दिन बैठे हुए हैं यहां पे, पोलियो टीमों के ऊपर हमले हो रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है? जबकि हमने डिकेज की स्टडी के बाद यह बात लर्न कर ली है कि पोलियो एक ऐसा मोहलक मर्ज है कि वैक्सीनेशन के बगैर उसका इलाज नहीं है। लोग माजूर हुए पड़े हैं, देख लें, पूरी पूरी जिंदगी के लिए पूरे पूरे खानदान डिस्टर्ब है। और फिर जनाब अब हत्ता के इमाम काबा को कॉन्फ्रेंस करवानी पड़ी है। मैं कल टीवी पे देख रहा था, उसने फतवा दिया कि जनाब ये पोलियो टीमों पे हमला ना करें, पोलियो के कतरे पिलाना कोई गैर शरी नहीं है। यानी इनका इस्लाम आप देखें कहां पे आके रुका हुआ है। इनसे पूछें कि ईमानदारी से बताओ पिछले साल में कितनी नमाजें फजर की आपने तकबीर उला से पढ़ी हैं, जो इस्लाम की बुनियाद है। और इस तरह इस्लाम का इमेज गलत, फिर खुदकश हमलों के जरिए अवामुन नास को निशाना बनाना। ठीक है, इसमें यह बात भी सही है कि अमेरिका भी अपने मकासद की खातिर यह काम कर रहा है, लेकिन हम भी पाकिस्तान में भाई रहते हैं, हमें भी पता है इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। जितना मर्जी पर्दा डालें तो हकायक तो सारे के सामने। यही मामला जो है क्रिश्चियनिटी के अंदर भी रिचर्ड डॉकिंस ने ऑब्जर्व किया कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वहां पे लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ कत्ल के फतवे, जिस तरह यहां पर शिया सुन्नी की बुनियाद पे एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा है। अभी मैं वो रिपोर्ट सुन रहा था कि ये जो पाकिस्तान के तालिबान हैं, इनके 50% जो ग्रुप्स हैं, उनके अमीर लश्कर जंगवी के एक्स बड़े बड़े मुजाहिदीन हैं। और लश्कर जंगवी हमसे कोई भूला हुआ है, जो सवाए देवबंद के दुनिया के हर मुसलमान को काफिर समझते हैं अलल ऐलान। तो जब ये लोग वहां जाएंगे तो जाके क्या इस्लाम फैलाएंगे? अपने मसले की बात करेंगे ना। ये इनकी हिस्ट्री है। जो उनकी डिमांड जायज है, मैं उस डिमांड के ऊपर बात नहीं करता, वो पूरी नेशन की डिमांड है। बात तरीके पे हो रही है। इसी तरीके से यहां से भी अगर कोई ज्यादती करता है गवर्नमेंट की तरफ से या फौज की तरफ से, अगर ज्यादती होती है, हम उसको कंडेम करते हैं। मसला यह नहीं है, मसला यह है कि इस्लाम का इमेज लोगों तक क्या जा रहा है। तो शिया सुन्नी फसाद की बुनियाद के ऊपर कत्ल गारत किया जा रहा है। शुक्र है कि रिचर्ड डॉकिंस ने एक मेहरबानी की द गॉड डिल्यूजन में। उसको मेहरबानी इसलिए करनी पड़ी कि उसका अपना नाम बीच में आ रहा था कि जब लोगों ने एतराज किया कि आप कहते हैं जी एथियस्ट जो हैं बड़े अखलाकी लोग हैं, तो दुनिया में 2 बड़े एथियस्ट जो हैं उन्होंने तो लाखों नहीं करोड़ों लोग कत्ल किए हैं। नंबर 1 हिटलर और दूसरा स्टेलिन। जर्मनी और रशिया, इन दोनों के जर्नल पैरेलल में जंग अजीम दोम के अंदर जो कुछ हुआ, तो उसने कहा कि भाई ये 2 जो हैं हम इनको कंडेम करते हैं, ये सारे एथियस्ट की रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकते। तो हम भी कहते हैं जो जो लोग इस्लाम के चेहरे पर बदनुमा दाग बने हुए हैं, ये इस्लाम के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जिस तरह ये कहते हैं जी हिटलर और स्टेलिन नहीं है, तो हम कहते हैं ये लोग भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इस्लाम के। इस्लाम को स्टडी करना है तो इस किताब के जरिए। और मैं आपको इतनी शर्मनाक और खतरनाक बात बताऊं, इस वक्त कितने गैर मुस्लिम मुसलमान हुए हैं जिन्होंने कमेंट्स अपने दिए हैं, वीडियोस में रखे हुए हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमने मुसलमानों को स्टडी करने से पहले कुरान को स्टडी कर लिया, वरना हम कभी मुसलमान ना होते। और मैं भी आपको कहता हूं, मैं भी कभी मुसलमान ना होता अगर गैर मुस्लिम होता, अगर इनके करतूत देखता, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं ये लोग। हकीकत है। वो कहते हैं शुक्र है कुरान स्टडी कर लिया। वही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी और मुस्लिम की कि अल्लाह ने हर नबी को एक मौजज़ा दिया था, ईमान लाने वाले लोगों की तादाद डिपेंड करती थी उस मौजज़े पर।
मुझे अल्लाह ने वही का मुआवजा दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा रिलाय इस किताब के ऊपर था कि यह किताब दुनिया पे मेरा खलीफा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे भी बढ़कर फिर जो खास किस्म के मजहबी लोग हैं उनके करैक्टर्स आप देख लें। अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, CNN पे, BBC में, सारी अखबारों के अंदर यह बात छपी है कि वेटिकन सिटी जहां पर पोप बैठता है वहां पर होमोसेक्सुअलिटी होती है। वो पादरी जो है वहां के लड़कों के साथ बदफेली करते हैं। तो द गॉड डिल्यूजन तो लिखेगा ना रिचर्ड डॉकिंस, वो कहेगा ये है रिलीजन के लबादे ओढ़े में अखलाकियात के और वेटिकन सिटी में बैठ के जो मरकज है क्रिश्चियनिटी का, तकरीबन समझ लें आप 1.5 अरब लोगों का, प्रोटेस्टेंट को निकाल दें तो 1.5 अरब लोगों का, वहां पे ये करतूत हो रहे हैं। और पाकिस्तान में और इंडिया और बांग्लादेश में जो हमारे मौलवी बच्चों के साथ कर रहे हैं मदरसों में, वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वेटिकन सिटी को तो छोड़े, इधर तो जगह जगह वेटिकन सिटी बना हुआ है। इसीलिए लोगों ने आप बच्चों को मदरसों में दाखिल करवाना छोड़ दिया है। दिन के वक्त भेजते हैं, शाम को वापस ले आते हैं, भाई रात नहीं वहां गुजारने देनी। तो यहां भी वही सूरत हाल बनी हुई है। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो बात बिल्कुल ठीक है जो न्यू मुस्लिम्स की, कि अगर हम कुरान को स्टडी ना करते, सिर्फ मुसलमानों को स्टडी पहले कर लेते, जाहिर है मुसलमानों को स्टडी कर लेते, फिर कुरान को भी स्टडी ना करते। अब पता चला कि सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन हम मुसलमान हैं। अब ये जितनी मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लेक्चर तैयार करते हुए बड़ी दफा तौबा की है कि मैंने अपनी इस्लाह करनी है। हम लोग भी सारे कोशिश करें और दुआ करके उठें कि हमने आज के बाद इंशाअल्लाह अपनी इस्लाह करनी है। हमने इस्लाम के लिए हर्डल नहीं बनना, बल्कि इस्लाम की दावत का जरिया बनना है। अलबत्ता रिचर्ड डॉकिंस का यह कहना उस किताब के अंदर कि शरीयत की पाबंदी जो है ये नेगेटिव साइकोलॉजी डेवलप कर देती है, कि आप हर काम करने से पहले सोचते हैं कि मैं ये करूं या ना करूं, इस तरह सोच सोच के बंदा पागल हो जाता है। तो ये शरीयत की जो पाबंदी है ये बहुत बड़ा जो है वो रिलीजन का नेगेटिव पॉइंट है। तो ये बात उसकी बिल्कुल गलत है। हम प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं। खुद एक मियां बीवी का जो रिलेशनशिप है उसका जो बॉन्ड है 2 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर 1 सेक्स और नंबर 2 औलाद। तीसरा कोई बॉन्ड नहीं है मियां बीवी के रिलेशनशिप का। अब मुझे बताएं, अगर फ्री सेक्स हो, मियां जो है वो सिर्फ अपनी बीवी के साथ खास ना रहे बल्कि हर जगह मुंह मारता रहे कि जी ठीक है, आजादी है, फ्रीडम है, जो मर्जी करते रहो, क्या पाबंदी करना, इसी तरीके से बीवी भी यही करती रहे, तो मुझे बताएं कि ऐसे मर्द और औरत मिलके किसी खानदान को वजूद बख्शेंगे? इसीलिए कुरान पाक की तालीमात देखें सूरह अन-नूर के अंदर कि मुमिन मर्दों को कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और मोमिन औरतों को कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें। हाथ लगाना या कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करना तो बड़ी दूर की बात, निगाह भी नीची रखी जाए, इसके अंदर पाकीज़गी है। और ये मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली, अपनी प्रैक्टिकली और दावे के साथ ये बात करता हूं कि जो मियां बीवी इन चीजों का ख्याल रखते हैं उनके दरमियान सेक्सुअल बॉन्ड भी मजबूत रहता है और औलाद की बुनियाद पर भी बॉन्ड मजबूत रहता है। तो लिहाजा शरीयत बहुत बड़ी नेमत है। नमाजों की जो टाइमिंग है ये इतनी बड़ी नेमत है, यानी हम कभी भी सुबह का वो अच्छा वक्त यूटिलाइज कर ही नहीं सकते अगर फजर की नमाज हम पे फर्ज ना होती। मैं आपको अपनी बात करता हूं, किसका दिमाग खराब है इतनी सुबह उठे? हम हमेशा सूरज निकलने के बाद उठते। आप जरा इमेजिन करें अगर नमाज ना पढ़नी हो तो जिंदगी, इस वक्त दुनिया में कितने लोग ऐसे लाखों करोड़ों मौजूद होंगे जिन्होंने शायद जिंदगी में कभी सूरज निकलते हुए देखा हो, सिर्फ इस वजह से कि टाइमिंग नहीं है। इस तरह ऑफिस से आए, शाम को सो गए, रात को 12 बजे उठे, रोटी खाई, अब नींद ही नहीं आ रही। लेकिन नहीं, हम कहते हैं भाई अभी मगरिब की नमाज पढ़नी है, फिर इशा पढ़ेंगे, एक बार ही सोएंगे और रात को जब जल्दी सोएंगे सुबह जल्दी उठेंगे। तो ये सारी की सारी शेड्यूलिंग जो की है शरीयत ने, ये बेसिकली को पाबंदी नहीं है बल्कि सलीका सिखाया गया है। जिस तरह उन्होंने ट्रैफिक कवानीन बनाए हैं तो ये कोई पाबंदी है, इसकी वजह से एक्सीडेंट से बचा जाता है और सारी ट्रैफिक स्मूथ चलती है। तो इंसान के भी सारे मामला स्मूथ चलने के लिए शरीयत लानत नहीं, माज़अल्लाह बहुत बड़ी नेमत है। रहा अब रिचर्ड डॉकिंस का यह कहना उस किताब में, बहुत मजे की बात है और मैं हैरान हुआ कि एग्जैक्ट वही बात, हालांकि उसने कुरान स्टडी नहीं किया लेकिन कुरान में भी यही बात लिखी हुई है।
وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کوئی زندگی ہے تو انہیں تو بےتابی کے ساتھ موت کا انتظار کرنا چاہیے. لیکن دنیا پرستی میں اتنے آگے ہوتے ہیں یہ لوگ کہ راتوں رات امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو کہ اگر مرنا ہے تو کہتے ہیں میں نے تو ابھی مرنا ہی نہیں ہے. تو اگر واقعی آخرت کی زندگی ایسٹ ہے تو انہیں تو مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو یہ اعتراض اس کا بالکل صحیح ہے. قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے کئی جگہ پہ یہودیوں کو ٹانٹ کرتے ہوئے کہ اے یہودیوں، سورہ الجمعہ میں بھی آیا کہ اگر تمہیں واقعی یہ زوم ہو گیا نا کہ تم اللہ کے محبوب بندے ہو اور اللہ کے بڑے لاڈلے ہو تو موت کی تمنا کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کے سبب جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں. واقعی جس کا آخرت پہ یقین ہے، آخرت کی زندگی اس کے لیے ہر وقت سامنے ہونی چاہیے. دنیا کی زندگی اس کے لیے لائبلٹی ہونی چاہیے. اصل ایسٹ تو آخرت کی زندگی ہے. اور یہی آپ دیکھ لیں صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہ موت کا وقت آتا تھا تو خوش ہوتے تھے. کتنے واقعات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے، سیدہ فاطمہ کا تو موجود ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. کان میں ایک بات کہی تو رو پڑی اور ایک بات کہی تو ہنس پڑی. روئی تھی اس بات پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور ہنس پڑی اس بات کے اوپر کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. تو وہ تو مرنے سے پہلے ہی ہنس رہی تھی، موت کی تلاش میں تھی. اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے میدان جنگ میں قتال کے دوران اپنی جانیں جو اللہ کے سپرد کی. واقعی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتے تھے وہ لوگ. تو اگر واقعی آخرت کی زندگی کا کانسیپٹ ہے تو پھر آخرت کی زندگی سے پیار کا تقاضا یہ ہے کہ موت کا انسان مشتاق رہے، اور وہی مشتاق رہے گا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ مسلمان مرنا. اگر اعمال اچھے کیے ہوں گے تو یقیناً انسان کی تو دنیا سے یہ آزادی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. تو قید خانے سے نکلنے پہ خوشی ہونی چاہیے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں میں ایسی کافی تعداد موجود ہے کہ جو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حضور ہماری حاضری ہو اس حال میں کہ اللہ ہم پر راضی ہو، تو وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں آج بھی الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 3، اور وہ ہے بھائیو فریڈم آف ایکسپریشن سے ریلیٹڈ. رچرڈ ڈاؤکنز نے دا گاڈ ڈیلوژن میں اعتراض کیا ہے کہ جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں حوصلہ نہیں ہوتا بات سننے کا. اگر کوئی ان کے مذہب پر اعتراض کر دے تو یہ اس کو قتل و غارت تک اتر آتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. قرآن دیکھیں واضح طور پر کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کسی کو زبردستی قبول نہیں کروایا جا سکتا، حق گمراہی سے واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. من چلے گا سودا، جو چاہے خود قبول کرے، جس نے نہیں کرنا نہ کرے. زبردستی دین میں کسی کو داخل نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے قتل مرتد کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اتنا سیدھا نہیں ہے کہ ایک بندہ پیدائشی مسلمان تھا وہ عیسائی ہو گیا تو واجب القتل ہو گیا. کیوں؟ وہ تو ایک ڈیلوژن لے کے چل رہا تھا، تو ایک ڈیلوژن سے دوسرے ڈیلوژن میں چلا گیا. وہ کوئی فرق نہیں. اس نے کون سا پوری کنوکشن کے ساتھ ایمان قبول کیا تھا؟ ہاں، جو فساد فی الارض کرے اس کا معاملہ جو ہے وہ تو دنیا کے اندر جتنے بھی غدار لوگ ہیں ان کو تو ملکوں کے قوانین خود سزا دیتے ہیں. فساد فی الارض کے کانٹیکسٹ میں قتل مرتد کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. باقی عموماً جو یہ معاملہ ہے یہ اتنا سیدھا نہیں ہے. اسی طریقے سے رچرڈ ڈونکنز نے پاکستان کا باقاعدہ اعتراض کیا پاکستان والے معاملے میں کہ پاکستان کے اندر جو گستاخ رسول کی سزا والا قانون ہے 295C، اس نے کہا جی یہ تو جس کا دل کرتا ہے دوسرے کو گستاخ رسول ڈکلیئر کروا کے تو اس کو پھانسی چڑھوا دیتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے 99% کیسز میں. ابھی 2-3 سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کی خاطر 295C بلکہ آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں بھائیوں جہاں پہ یہ کہہ دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو اس ملک کے کم از کم 10-12 کروڑ لوگ آپ کو کافر سمجھیں گے. کیوں جی؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو پھر اس 295C کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس کا مس یوز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور یہ جو امام نے تیمیہ نے کتاب لکھی اور وہ سارے ان کے پھر پیچھے اس وقت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، میں حیران ہوں کہ ابن تیمیہ سے سارے اختلاف کرتے ہیں سوائے اہل حدیث کے، لیکن یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس پہ ساروں نے امام ابن تیمیہ کو اپنا امام مان لیا ہے، جو اس نے گستاخ رسول والی کتاب لکھی ہے. اور اس میں پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے وہ ضعیف روایتیں اکٹھی کر کے یہاں تک امت کو عقیدہ کیا کہہ دیا
کہ جی گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. توبہ استغفار. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی گستاخ کی توبہ قبول ہے, جو شرک سے توبہ کر لے. توبہ کا دروازہ تو موت کے غرغرے تک کھلا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, گستاخ رسول توبہ بھی کرے تب بھی اس کو قتل کرنا ہے, توبہ اس کی قبول نہیں ہے. یہ کس قرآن اور حدیث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ اسی لیے میں نے, آپ کو یاد ہوگا, آج سے سال ڈیڑھ پہلے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا تھا مسئلہ نمبر 49 کے نام سے. تقریباً 1.25 گھنٹے کی گفتگو تھی گستاخانہ فلم کارٹون سے ریلیٹڈ, اور اس وقت مسلمانوں کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. اس میں گستاخ رسول کی جو سزا ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں کہاں تک درست ہے اور کہاں تک یہ جو فراڈ معاملہ بنایا ہوا ہے انہوں نے, اس میں نے کھول کے بیان کیا. اسی طریقے سے اس نے کہا کہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی کارٹون بناتا ہے, یہ پوری دنیا کے اندر توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں. تو بالکل ہمارے سامنے ہے. پاکستان کے اندر کیا ہوا تھا, اسی پہ میں نے وہ لیکچر دیا تھا, مسئلہ 49. اپنی املاک کو نقصان پہنچایا, پرامن احتجاج نہیں رہنے دیا کسی نے, توڑ پھوڑ کی. آپ کو کہ جی یہ کافروں کی سازش ہے. کافر کیا وہ ہم ان کی شکلیں نہیں پہچانتے ہیں, کون ہے وہ؟ یا تو پھر ٹھیک ہے ہماری والی بات کریں کہ یہ منافق ہے مولوی جو یہ اس قسم کے کام کروا رہے ہیں. کس طریقے سے ملک کے اندر جو ہے املاک کو, عام لوگوں کی گاڑیاں جلا دی گئیں, بینک لوٹ لیے گئے. مجھے بتائیں دا گاڈ ڈیلیوژن تو لکھے گا نا پھر رچرڈ ڈاکنز. جب اس طرح کے ہمارے کرتوت ہوں گے, اس طرح کا ہمارا کردار ہوگا, تو ہم یہ کون سا کریکٹر غیر مسلموں کو پیش کر رہے ہیں؟ کسی کی یہ اب, اور اس میں جو مطلب داڑھی والوں سے زیادہ بغیر داڑھی والے آپ کو آگے نظر آئیں گے توڑ پھوڑ میں. اسی بغیر داڑھی والے کو کہنا کہ بھائی ڈنمارک والوں نے کارٹون میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں بم دکھایا ہے, تے پتر ہوں بننا اپنے پیو دا پتر, تے تو نیت کر آج کے میں داڑھی رکھنا وا, انہیں میرے نبی دی داڑھی وچ بم دکھایا, میں آج داڑھی نیت کرنا وا, اوتے ہی ٹھوس ہو جائے گا. تو اتنا آپ کو محبت رسول نظر آ گئی کہ بھائی انہوں نے داڑھی کے اندر بم دکھایا, آج تو نیت کرنا کہ میں داڑھی رکھتا ہوں, تو میں بھی مانوں کہ تو واقعی محبت رسول, بڑا عاشق رسول جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے محبت رسول کرنے والا ہے, تو بن نہ پھر جنا. نہیں, محبت رسول میں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت قبول اپنی نہیں کہہ رہے ہوتے, دوسروں کی موت جان لینا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اپنی موت کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے, دوسروں کی. دوسروں کو قتل کریں گے, دوسروں کا نقصان کریں گے. ہاں, اپنا تو ایک داڑھی نہیں رکھی جائے گی جناب, وہ جناب ماں کہے گی میں تینوں دودھ نہیں بخشاں گی, اور بیوی نہیں جناب چھوڑے گی, اور یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. تو یہ کون سی محبت رسول ہے؟ یہ صرف ایک ڈیلوژن ہے, ڈیلوژن. وَلِعِیَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.